اریٹیبل بال سنڈرم، اسے IBS کہتے ہیں۔ یہ کامن لانگ ٹرم ڈائجسٹو سسٹم کا ڈس آرڈر ہے۔ اس میں دنیا کی آبادی کا 45% مبتلا ہے۔ 45% لوگوں کو یہ بیماری ہے، اور امیر ملک جنہیں ڈیولپ کنٹریز کہتے ہیں ان میں 15% لوگوں کو یہ مسئلہ ہے۔ یہ IBS، اس کے اور بھی کچھ نام ہیں جن میں اسپیسٹک کولون، نروس کولون، میوکس کولون، اسپیسٹک باؤل وغیرہ ہیں۔ IBS یعنی اریٹیبل بال سنڈرم کی سمٹمز میں پیٹ میں درد ہوتا ہے، کریمپس، پیٹ پھول جاتا ہے، گیس ہوتی ہے پیٹ میں، قبض ہو سکتا ہے، یا پھر ڈائریا ہوتا ہے یعنی لوز موشن آتے ہیں۔ اور پھر بعض اوقات کچھ لوگوں کو، کچھ مریضوں کو یہ دونوں تکلیفیں، کانسٹیپیشن اور ڈائریا، باری باری دونوں ہوتے ہیں۔ اور سٹول میں، پخانے میں میوکس آتی ہے، جسے اردو میں آؤں کہتے ہیں، اور پنجابی میں لوگ اسے چربی بولتے ہیں کہ پخانے میں چربی آ رہی ہے۔ یہ تو تھی IBS کی سمٹمز۔ بعض اوقات IBS کی سمٹمز بڑی سیریس ہو جاتی ہیں، تب ویٹ لاس ہوتا ہے، ڈائریا رات کے وقت ہوتا ہے، اور ڈائریا میں سٹول میں بلیڈنگ ہوتی ہے، انیمیا ہو جاتا ہے، خون کی کمی، آئرن ڈیفیشنسی یعنی خون میں فولاد کی کمی ہو جاتی ہے، وامٹنگ ہو سکتی ہے۔ عام طور پر IBS کے پیشنٹ کو سٹول پاس کرنے سے اور گیس پاس کرنے سے پیٹ کے درد کو آرام ملتا ہے، لیکن جب سمٹم زیادہ سیریس ہو جائیں تو پھر گیس پاس ہونے سے اور سٹول پاس ہونے سے پیٹ کے درد کو افاقہ نہیں ہوتا۔ IBS کی 3 بڑی قسمیں ہیں، جن میں IBS C فار کانسٹیپیشن، یعنی ایسا IBS جس میں کانسٹیپیشن، قبض ہوتا ہے، قبض والا IBS۔ دوسرے نمبر پہ IBS D ہے، D فار ڈائریا، یعنی ایسا IBS جس میں ڈائریا یعنی لوز موشن آتے ہیں۔ تیسرا IBS M ہے، یعنی M فار مکسڈ، اس میں دونوں علامات، کانسٹیپیشن بھی پائی جاتی ہے اور ڈائریا بھی، یہ آلٹرنیٹ کرتے ہیں، کبھی قبض ہو جاتا ہے اور کبھی ڈائریا، لوز موشن آنے لگتے ہیں۔ IBS کی کازز، یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس میں بیکٹیریا کی انفیکشن، اس کی وجہ سے IBS ہو سکتا ہے، پیراسائٹ انفیکشن کی وجہ سے IBS ہو سکتا ہے، سٹریس کی وجہ سے بھی IBS ہوتا ہے، ڈپریشن، انگزائٹی بھی اس کے کاز ہیں، جین ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے IBS ہو سکتا ہے، کرونک فٹیگ سنڈرم کی وجہ سے ہو سکتا ہے، گٹ برین ایکسس پرابلم کی وجہ سے، یعنی دماغ اور ڈائجسٹو سسٹم کا جو ریلیشن ہے اس میں پرابلم آنے سے IBS ہو سکتا ہے، جینیٹک فیکٹر ہو سکتا ہے، اور پھر فوڈ سینسیٹیوٹی، کچھ لوگوں کو کچھ خوراکیں ہضم نہیں ہوتی، جیسے کچھ لوگوں کو وہ گوشت ہضم نہیں کر پاتے، دودھ ہضم نہیں کر سکتے، یا گندم کے آٹے کی روٹی، میدے سے بنی ہوئی دوسری چیزیں وہ ہضم نہیں کر سکتے، پیاز نہیں کھا سکتے، یہ فوڈ سینسیٹیوٹی ہے، اس کی وجہ سے بھی IBS ہو سکتا ہے۔ پھر کارٹیسول کا لیول اگر بڑھ جائے، یہ کارٹیسول کا لیول سٹریس کے دوران بڑھتا ہے، اگر یہ لیول بڑھ جائے تو پھر سسٹم میں، ڈائجسٹو سسٹم میں کریمپس آتے ہیں اور پھر IBS ہوتا ہے۔ یہ امیون سسٹم کی وجہ سے بھی IBS ٹریگر ہو سکتا ہے۔ تو IBS کے دوران یا IBS کے پیشنٹ کو
یہ جو بیماری ہوتی ہے اس سے ملتی جلتی کچھ اور بیماریاں ہیں جن کو ڈفرینشیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آئی بی ایس سے ملتی جلتی بیماریاں ایسی ہی علامات رکھنے والی بیماریاں سیلیک ڈیزیز ہے، جیارڈائسس ہے، نان سیلیک گلوٹن سینسیٹیوٹی ہے، مائکروسکوپک کولائٹس ہے اور کولون کینسر ہے۔ ان بیماریوں کو آئی بی ایس سے ڈفرینشیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں خوراک غذا کی۔ آئی بی ایس کے پیشنٹ کو کون سی غذاؤں سے، کون سی خوراکوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پہلے بات کریں گے آئی بی ایس سی یعنی کانسٹیپیشن والا آئی بی ایس، قبض والا آئی بی ایس۔ قبض والے آئی بی ایس کے مریضوں کو پروسیسڈ فوڈ سے پرہیز کرنا چاہیے، اسپیشلی چپس وغیرہ اور کوکیز وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ انہیں کافی بھی نہیں لینی چاہیے کیونکہ ان کا آئی بی ایس ٹریگر ہوگا، کافی سے قبض بڑھ جائے گا۔ کاربونیٹڈ ڈرنکس کا پرہیز کرنا چاہیے، الکوہل سے پرہیز کرنا چاہیے، اور ہائی پروٹین ڈائٹ یعنی گوشت سے پرہیز کرنا ہوگا کیونکہ اس سے قبض بڑھے گی، آئی بی ایس کی تکلیف بڑھ جائے گی۔ ڈیری پروڈکٹس میں اسپیشلی چیز کا پرہیز کرنا، اور فائن آٹا، اس کی روٹی نہیں کھانی کیونکہ وہ قبض پیدا کرے گی، آئی بی ایس ٹریگر ہوگا۔ دوسرے نمبر پہ آئی بی ایس ڈی یعنی ڈائریا والی، جن لوگوں کو اسہال لوز موشن آتے ہیں آئی بی ایس کی وجہ سے، ان کا پرہیز فرائیڈ فوڈز یعنی تلی ہوئی چیزوں کا پرہیز، فیٹی فوڈز چکنائی، چربی اور آئل والی آئلی چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا۔ ڈیری پروڈکٹس میں جو چیزیں ہیں ان کا پرہیز کرنا ہوگا، خاص طور پر ان پیشنٹس کے لیے جو لیکٹوز انٹالرنٹ پیشنٹ ہیں، یعنی جو دودھ والی یا دودھ سے بنی ہوئی چیزوں کو ہضم نہیں کر سکتے، اور پھر گلوٹن سینسیٹیوٹی ہو جن کی، ان کو گندم کے آٹے اور میدے سے بنی ہوئی چیزوں کا پرہیز کرنا ہوگا، اور پھر ان چیزوں کا پرہیز جن میں فائبر زیادہ ہے، خاص طور پر فائبر والے فروٹس اور سبزیاں، اور چھلکا اتار کے وہ فروٹ اور سبزیاں یا سلاد وغیرہ لے سکتے ہیں۔ ان کو چاکلیٹ کا پرہیز کرنا ہوگا اور کاربونیٹڈ ڈرنکس کا پرہیز کرنا چاہیے ان کو۔ اب بات کریں گے ایسی خوراک کی جو آئی بی ایس کے پیشنٹ کے لیے سوٹیبل ہے اور وہ کھا سکتے ہیں، آسانی سے ہضم کر سکتے ہیں۔ اس میں انڈے ہیں، چکن، ٹرکی کا گوشت، فش، نٹس میں مونگ پھلی، اخروٹ، کاجو، پستہ اور بادام وغیرہ شامل ہیں، سیڈز یعنی چار مغز وغیرہ، کیلا، بیریز اور انگور، اور سٹرس فروٹ میں جسے ترشاوا پھل کہتے ہیں، کنو، مالٹا، سنترا اور لیمو ان کے لیے اچھی خوراک ہے۔ تو ایسے پیشنٹ کو ہول گرین فلور یعنی ایسا آٹا جسے دیسی آٹا کہا جاتا ہے وہ ان کے لیے مناسب ہے، اور فائن آٹے سے ان کو پرہیز کرنا چاہیے، دیسی آٹے کی روٹی لینی چاہیے۔ اور پھر چاول، براؤن چاول یعنی جو ان پالشڈ ہوتے ہیں، پالش نہیں کیے ہوتے، ان کا چھلکا نہیں اتارا ہوتا، وہ چاول لینے چاہیے۔ سبزیوں میں گاجر، شلجم، ٹنڈے، کدو وغیرہ ان کے لیے اچھی خوراک ہے، اور پھر کالے چنے وغیرہ اچھی چیز ہے ان کے لیے، یہ خوراکیں ان کے لیے بہترین ہیں۔ اگر آئی بی ایس کا ٹریٹمنٹ نہ کیا جائے، اسے مینج نہ کیا جائے، تو پھر کمپلیکیشنز پیدا ہو سکتی ہیں۔ کمپلیکیشنز میں ہیمورائڈز ہے، یعنی لمبے عرصے تک کانسٹیپیشن رہے یا لمبے عرصے تک ڈائریا ہو، لوز موشن آتے رہیں، تو ہیمورائڈ یعنی بواسیر ہو سکتی ہے۔ اور پھر آئی بی ایس کی وجہ سے دماغی پرابلم، ڈپریشن اور انگزائٹی بھی ہو سکتی ہے۔ آئی بی ایس کے ٹریٹمنٹ کے لیے ہومیوپیتھک میڈیسن سسٹم میں بہت ہی اچھا ٹریٹمنٹ موجود ہے۔ تو ٹریٹمنٹ شروع کرتے وقت سب سے پہلے میڈیسن نکسوامی کا 1 mg پوٹینسی میں پہلے روز رات کے وقت پیشنٹ کو دی جائے۔ دوسرے دن دوسری میڈیسن بیسیلینم 1 mg پوٹینسی میں دی جائے، اور تیسرے دن ایلوز 1 mg پوٹینسی میں ایک ڈوز دی جائے۔
یہ 3 دن، یہ 3 دوائیں اسی ترتیب کے ساتھ: پہلی میڈیسن نیکسوامی کا 1 ایم پہلے دن، دوسرے دن بیسیلینم 1 ایم 1 ڈوز، اور تیسرے دن ایلوز 1 ایم 1 ڈوز۔ اس کے بعد 4 دن کے لیے ایلوز 30 پوٹینسی میں صبح دوپہر شام پیشنٹ کو دی جائے۔ 1 ہفتے کا یہ کورس ہے۔ اس کے بعد اگلے ہفتے، دوسرے ہفتے میں یہی کورس ریپیٹ کرایا جائے۔ تیسرے ہفتے میں بھی یہ کورس ریپیٹ کرا سکتے ہیں جب تک پیشنٹ ٹھیک نہ ہو جائے۔